اکثر لوگ نماز کو غلط پڑھتے رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ درود شریف کہاں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کہاں پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، سنت موقدہ کو کس طرح ادا کرنا ہے اور سنت غیر موقدہ کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ لوگ بچپن سے 55 تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن نماز غلط پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ظہر کی کل کتنی رکعات ہیں، اور پھر ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے فوراً بعد، اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو پھر عصر کی نماز تک ظہر کا نماز کا وقت چلتا رہتا ہے۔ تو اس دوران ہم نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور سب سے بہترین جو عمل ہے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ پھر ظہر کی نماز کی کل 12 رکعات ہیں، 4 رکعات سنت موقدہ ہیں، 4 رکعات فرض ہیں، 2 رکعات سنت موقدہ ہیں اور 2 رکعات نفل ہیں۔ تو سب سے پہلے 4 رکعات سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ وہ سنت ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی فرمائی ہے، ان کے ہمیشہ جن کو ادا فرمایا وہ سنت موقدہ ہیں۔ تو ہمیں بھی سنت موقدہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور تاکید بھی بہت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کبھی بھی سنت نہیں چھوڑی، ظہر سے پہلے کبھی بھی سنت نہیں چھوڑی، اور ان کی پابندی فرمائی ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کے وہ شخص جو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ کی پابندی کرتا ہے، پھر ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، اس کا جسم دوزخ کی آگ میں اس کو نہیں ڈالیں گے۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے اور تاکید بھی بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان سنتوں کی پابندی فرمائی ہے۔ تو ظہر سے پہلے 4 کا سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت ہم بول کر بھی کر سکتے ہیں اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے، اور دل بول کر اقرار کر کے نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی بندہ بول کے نیت کرتا ہے تو مستحب عمل ہے، اور اس طرح نیت یہ کریں گے کہ میں 4 کا سنت موقدہ ظہر سے پہلے ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ تو دل کے اندر ارادہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ظہر سے پہلے 4 کا سنت موقدہ پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، اسی چیز کا دل کے اندر ارادہ کر لیتا ہے، اور اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لیں گی، پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور سجدوں کے درمیان سجدے والی تسبیح ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ تشہد میں بیٹھ جائیں، پہلے قعدہ میں بیٹھیں گے اور تشہد آپ نے پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک۔ بعض حضرات یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تو عبدہ و رسولہ کے بعد وہ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں
اور پھر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر سنت موقدہ کے اندر یہ کرنا ہے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ عبدہ و رسولہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اور تیسری رکعت کے لیے پھر تیسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت بھی آپ نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے تشہد پورا پڑھنا ہے، پھر تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھ کے پھر آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت موقدہ ادا کرنے کا ظہر سے پہلے۔ یاد رکھیں کہ سنت موقدہ ہوں یا سنت غیر موقدہ، ان 4 رکعات کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ضرور ملانی ہے۔ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے، سنت موقدہ کے اندر بھی اور سنت غیر موقدہ کے اندر بھی۔ اس کے بعد پھر 4 رکعات فرض ادا کرنے ہیں۔ فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی طرح ہم نیت کریں گے۔ نیت دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے اقرار بھی کر سکتے ہیں۔ بول کر زبان سے اقرار کرنا ایک مستحب اور اچھا عمل ہے۔ زبان سے اقرار اس طرح کریں گے کہ میں 4 رکعات فرض ظہر کے ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ پھر اسی طرح دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں ظہر کے 4 رکعات فرض پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ تو اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گی۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ پھر سورت ملانے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو آپ نے کوئی بھی سورت ملا لینی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو۔ پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے پہلے قعدہ کے اندر۔ پھر آپ نے تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہاں پر درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسولہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ فرض کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملانی ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور چوتھی رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے اسی طرح تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر درود شریف کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، پھر دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا ظہر کے 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت سنت موقدہ ادا کرنی ہے۔ سنت موقدہ بھی ان کی بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ تو کتنی زیادہ فضیلت بھی ہے اور کتنی زیادہ تاکید بھی ہے کہ فضیلت یہ ہے کہ بندہ جہنم سے اس کو آزادی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اور تاکید بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنت موقدہ کی پابندی فرمائی ہے۔ تو 2 رکعت سنت موقدہ کی نیت بھی اسی طرح کریں گے کہ میں 2 رکعت سنت موقدہ ظہر کے ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ پھر یا دل کے اندر یہی ارادہ کر لیں تو اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے، جو آپ کے دل کے اندر پختہ عزم ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ پھر مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گی۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر ثنا کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد آپ نے
دو سجدے کرنے ہیں، اور دو سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، پھر اسی طرح دو سجدے کرنے ہیں۔ دو سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے تشہد پورا پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، پھر دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل کی بھی ہمیں ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں، تو ہمیں ہمیشہ نفل کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے جب نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز پوری نکلی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سنت و نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر فرمایا کہ اگر نماز کے اندر کمی ہو جائے گی تو اس کمی کو نوافل اور سنت سے ادا کیا جائے گا۔ تو اگر ہم سنت و نفل کی پابندی ہی نہیں کرتے، ہم پورا ہی نہیں کرتے، تو ہماری کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ تو ہمیں ہمیشہ سنت و نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو نفل نماز پڑھنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے اور بول کر اقرار بھی کیا جا سکتا ہے۔ بول کر نیت کرنا ایک مستحب اور اچھا عمل ہے۔ تو بول کر نیت اس طرح کریں گے کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یا دل کے اندر یہی ارادہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کے اندر پختہ ارادہ ہے، پکا عزم ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر دونوں مرد حضرات مرد والی جگہ پر اور عورتیں عورتوں والی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد آپ نے 2 سجدے ادا کرنے ہیں۔ سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ دعا کے بعد آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا۔ 2 رکعت نفل نماز اور 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ سیم ہے، صرف ان کے درمیان جو فرق ہے وہ نیت کرنے کا، کہ 2 رکعت سنت موقعہ کی نیت کرتا ہوں یا 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتا ہوں۔ تو ان کے اندر صرف فرق جو ہے وہ صرف نیت کرنے کا ہے، باقی طریقہ دونوں کا سیم ہی ہے، کہ جس طرح سنت موقعہ کے اندر ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود کر کے اسی طرح دوسری رکعت پوری کرنی ہے۔ تو نفل نماز کے اندر بھی سیم طریقہ ہے کہ پہلے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر تکبیر کر کے ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت، اسی طرح سیم طریقہ، صرف جو فرق ہے وہ نیت کرنے کا ہے۔ تو ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ جو ہے نماز کا جو طریقہ ہے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کے اندر کتنی ہی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بچپن سے 55 تک پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کے اندر غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم تجوید کی غلطیاں کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں نماز کے اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے درود شریف کہاں پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، یا اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں پر امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی نماز کے بارے میں تذکرہ کریں، اپنی نماز کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کریں، اور بعض اوقات ان کو کہیں کہ میری نماز سن لیا کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ تو ہمیں نماز کا جو طریقہ ہے ہمیں صحیح معلوم کر کے نماز کو ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار حکم دیا ہے، تو اس چیز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو سیکھ کر ہمیں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔